مزمل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ صورتحال؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑی تکلیف دہ ہوتی چلی جا رہی ہے. فوج نے بھی اپنے ایک دن کی جو تنخواہ ہے وہ ان کو ڈونیٹ کر دی ہے، لیکن بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کے گھر، املاک، ان کا کاروبار، زندگیاں سب ختم ہو کر رہ گئی ہیں. یقیناً میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سانحہ ہے، اور یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب ہم اکثر دیکھتے ہیں سیلاب اور یہ کلاؤڈ برسٹ اور جو ہے آسمانی بجلی بھی گری ہے وہاں پر لوگوں پہ اور اس سے نقصان ہوا ہے. جی بنیادی طور پہ بنیر کی کو 8-9 جو یونین کونسلز ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں. جی اور ابھی بھی جو میری وہاں لوگوں سے بات ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ 150 لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں. جی جن کی زندگی اور موت کا پتہ نہیں لگ رہا، جن کے پیارے ان کے لیے ابھی بھی تلاش میں ہیں. آج سارا دن بنیر میں اور جن علاقوں میں یہ اموات ہوئی ہیں وہاں لوگ اپنے پیاروں کی تدفین میں بزی رہے ہیں. آج وہاں بہت جنازے ہوئے ہیں، تدفین ہوئی ہے، ابھی لوگ مسنگ ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، خاندان کے خاندان ختم ہو گئے. جی ایسا بھی ہے کہ خاندان میں سے کوئی بھی نہیں بچا. جی پورے کا پورا خاندان، سارا گھر، ہر چیز بہہ گئی ہے. اور اس طرح کا کے پی میں کبھی پہلے اس طرح کا سیلاب اس طرح نہیں دیکھا گیا. 2005 وغیرہ میں تو زلزلہ وغیرہ تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ کلائمیٹ چینج میں اس طرح کلاؤڈ برسٹ سے یہ دیکھا گیا. اس سے پہلے ہم نے بابو سر ٹاپ پہ بھی دیکھا ہے، پھر گلگت بلتستان میں ہم نے گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے بھی دیکھا ہے، اور اب یہ کلاؤڈ برسٹ اور اس کی وجہ سے بھی دیکھا ہے. اور دریائے سوات میں، اور اس سے پہلے ہم نے دریائے ڈسکا کے وہ ایک فیملی دریائے سوات میں آہات جان سے گئی ہے، اور تب بھی ہائی الرٹ تھا، اور مسلسل ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ دریائے سوات کے کنارے جو ہے وہ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کے پی گورنمنٹ ہے اس کا رسپانس اپ ٹو دی مارک نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک تو ان کے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، دیکھیں ہر صوبے نے اپنی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنا لی ہے. این ایف سی کے تحت اب سب سے زیادہ فنڈ صوبوں کے پاس ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے وفاق بہت غریب ہے اور صوبے بہت امیر ہیں پاکستان میں. 18ویں ترمیم کے بعد کیونکہ سارے فنڈز تو صوبوں کے پاس ہیں، کہا جائے کہ صوبوں کے پاس بہت زیادہ فنڈز ہیں اور وفاق کے پاس تو بمشکل 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے ہیں. لیکن اس حالت میں جو ہم جب پہلے دریائے سوات والا پہلے بھی واقعہ ہوا ہے، تب بھی کے پی کی پی ڈی ایم اے پہ اور ریسکیو پہ سوالات ہوئے کہ وہاں پولیٹیکل اپائنٹمنٹس ہیں، لوگوں کو جو ریسکیو ہے وہ لوگوں کو بچانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس کو لوگوں تیرنا نہیں آتا، سیاسی بھرتیاں ہیں، دریا کے کنارے تجاوزات ہیں. تو یہ سب باتیں میں کوئی اس سیلاب پہ تو نہیں ہیں،